بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ہے آب حیات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ مائی گاڈ، دیکھو، وہ واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے جب امامہ اس واک وے کے داہنی طرف درختوں کے اطراف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ پچھلی رات کی بارش کا پانی تھا جو ابھی تک پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا۔ دیو کامت درخت کے تنوں اور شاخوں پر لگے رنگین برقی کمکموں اور ٹیوب لائٹس کا عکس نیچے جمع شدہ پانی میں پڑ رہا تھا۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سحر زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رنگ و نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں یا الف لیلا کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے پانی میں بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا اور ان روشنیوں اور درختوں کا عکس منعکس ہو کر جیسے مہو رقص تھا، طلسم ہوش ربا جیسے پانی کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے جنت میں رات ہو گئی ہے۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ابھی تک اس پانی کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنیوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت، سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسیع اور اس پارک کی روشنیوں سے بقع نور بنے ہوئے حصے میں گھومتے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ وہاں سے بہت دور ایک نیم تاریک روش پر کھڑے دو لوگ پانی میں نظر آنے والے ایک عکس میں جنت ڈھونڈ رہے تھے۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے؟ اس نے ان روشنیوں کے رنگ گنے۔ کائنات میں موجود ہر رنگ۔ وہ بے اختیار محظوظ ہو کر ہنسی۔ اسے جواب پسند آیا تھا۔ رات ایسے ہی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پر نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔ وہ جھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بروقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہے، پانی میں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی۔ یہ عکس جنت نہیں ہے۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم نہیں ہوگے؟ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر بے حد عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ اس کے لہجے میں رشک تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے جیسے سالار کو جتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر کے لیے لیمپ خریدنے گئے تھے۔ انہوں نے بیڈ روم کے لیے لیمپس کا ایک سیٹ خریدا اور وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے جواباً بے ساختہ اسی طرح لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔
سالار نے قدرے حیرانی سے اپنے سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ شیڈ کو دیکھا۔ ہاں اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خوبصورت لیمپس تھے، لیکن اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ ان پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ وہ ابھی بھی لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ پھول؟ سالار نے حیرانی سے لیمپ شیڈ کو دوبارہ دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ اس شیڈ کا ٹیکسچر کچھ عجیب تھا۔ کاغذ نما اس کپڑے پر سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک بے حد مہین اور نفیس پیٹرن تھا جو صرف لیمپ کے آن ہونے پر نظر آ رہا تھا۔ ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمزن کلر کی کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی، مدھم پڑتی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی چیز چمکتی۔ نہ یہ گلاب ہیں اور نہ ہی ٹیولپ ہیں، تھوڑا سا بلو بیل سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا دیکھو، یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں، لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ وہ لیمپ شیڈ پر بنے پھولوں پر اب انگلی پھیر رہی تھی۔ سالار جیسے کسی سحر میں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لولی، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے۔ دن کی روشنی میں سیلز مین کبھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا تھا، شاید اس لیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور ایک ہفتہ پہلے اس کا دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی۔ ہاں، اسے پھینک دیا ہے میں نے، بیکار ہے۔ اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار، یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے، اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر اس پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا، کسی پینٹر کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ، ایک بہت چھوٹی سی کم گہرے کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگلی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کا عکس جھیل کے کنارے میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ پھول ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی تھی جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا، اور وہ کشتی صرف 2 افراد کے لیے تھی۔ جھیل کی سطح پر کچھ آبی پرندے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے صبح سویرے کوئی اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو، ایک مہکتی خوشبودار بھیگی ہوئی کشتی میں، اور ہوا چل رہی ہو، اور جھیل میں اس کشتی میں بیٹھے خوشبودار ہوا کے جھونکے۔ ذرا تصور کرو۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا، یوں جیسے اپنی قلمی تصویر سے خود محظوظ ہوئی ہو۔ کتنی سکرینٹی ہے اس سین میں، ایسے جیسے یہ جنت ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم تو اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو، اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے یکدم اسے چونکا دیا۔ وہ اب بھی اسی عکس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ سالار نے سیل فون نکال کر چند تصویریں کھینچیں اور سیل اسے تھما دیا۔ اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ چلیں، سالار نے کہا۔ ہاں۔ ان دونوں نے ایک آخری نظر اس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو۔ امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس سے کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بغیر اسے تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحے کے لیے اسے تھرتھراتی ہوئی گزری تھی۔
وہ جو جنت ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس سے پہلے جو شے سامنے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی۔ ان کا ساتھ سالوں کا تھا اور ان کا 7 مہینوں کا تھا۔ اس نے سالوں میں کبھی جدائی محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ ان ہفتوں کا ساتھ ختم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے، لیکن میں نے مرنے کا نہیں کہا۔ کیا اس کے بغیر مل سکتی ہے؟ وہ بول نہیں سکی۔ نیم تاریکی میں اس روش پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے، وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر سالار نے اس کی آنکھوں میں پانی امنڈتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو، اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جیسے معزز خوانہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی، اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سالار کو نرم آواز میں کہتے سنا۔ وہ بول نہیں سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کب کہا؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ پھر اب بتاؤ۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سالار کا چہرہ دیکھا۔ شاید۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تمہیں ہی چننا پڑے گا۔ اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا، نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اس کو سالار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نظریں نہ چراتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی سالار کو جتنی اب ہوئی تھی۔ وہ اسے کہہ نہیں سکی۔ بات اس کے انتخاب پر کبھی نہیں رہی تھی، بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ کبھی نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف کرنے میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس روش سے روشنیوں تک کا باقی فاصلہ خاموشی میں طے ہوا تھا۔ سکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا، سالار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے، اور چند منٹ پہلے انہوں نے سکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا، اور جس کو 1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی۔ لیکن سکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ جائیداد کی تقسیم کے دوران سالار کے نام کر چکے ہیں۔ البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو ترجیح دیں گے۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے۔ آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے، وہ بھی اتفاقاً۔ کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے نہ دیتا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ یہ ان 2 پلاٹس میں سے ایک تھا جو سالار کے حصے میں آیا تھا۔ میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، سکندر عثمان نے یکدم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بتائے بغیر پلاٹ بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ وہ اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا۔
اور اس کے ہیلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے چند لمحوں کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ تم میرے آفس آؤ، انہوں نے بے حد سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کب بیچا تھا پلاٹ؟ اس کے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی سکندر نے اس سے کہا۔ ان کا لہجہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ پچھلے مہینے اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سالار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ سکندر کو لگا کہ انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی؟ اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ 1,02,00,000 کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا۔ سکندر نے اس کے جواب سے بالکل غلط نتیجہ نکالا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے، بینک سے پرسنل لون لے لیتے یا مجھ سے کہتے۔ میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور 1-2 لاکھ کی انگوٹھی نہیں تھی، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ آپ اتنے پیسے کبھی نہ دیتے مجھے۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی؟ چلو 10 لاکھ کی ہوتی، دے دیتا میں تمہیں۔ سکندر بے حد خفا تھے۔ وہ پلاٹ 2.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ 10 لاکھ کی بات نہیں تھی، سکندر نے اسے کہتے سنا۔ پھر؟ سکندر کے ماتھے پر بل آئے۔ سالار نے اپنا گلا صاف کیا۔ 13.7 یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس انگوٹھی کی قیمت 3 ہندسوں میں کر پایا تھا۔ کیا؟ سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 13.7 سالار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا۔ سکندر کو چند لمحے سانس نہیں آیا۔ انہیں پہلی بار اس کی بات سمجھ میں آئی تھی۔ 13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے؟ ان کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سالار سر جھکائے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ فی الحال وہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ سالار، 1,37,00,000 روپے کی رنگ خرید کر دی ہے تم نے اسے؟ سکندر عثمان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اس سے دوبارہ یہ کیوں پوچھا تھا۔ جی، اس بار سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سالار نے نظریں چرا لیں۔ وہ اب ان کے عقب میں دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سکندر نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کہاں سے لی تھی رنگ؟ بالآخر انہوں نے لمبی خاموشی کو توڑا۔ تیفانی سے۔ انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع تھی۔ ڈیزائن کرایا ہوگا۔ اس مالیت کی انگوٹھی نادر ہی ہو سکتی تھی۔ جی، جویلری اسٹیٹمنٹ۔ اس نے تیفانی کی سب سے مہنگی رینج میں آنے والی جویلری کی کلیکشن کا نام لیا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ قیمتی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کا عادی تھا۔ سکندر یہ جانتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی سعادت پر اعتراض ہوا تھا۔ نہیں تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی؟ ابھی دوسرا پلاٹ پڑا تھا، 4 ہیرے اور لگوا دیتے اس میں۔ سکندر نے ٹیبل پر پڑے سگار کیس سے ایک سگار نکالتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اس سے کہا۔ سالار کے دائیں گال میں ڈمپل پڑا۔ اس نے یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا یہ مسکراہٹ شرمندگی کی تھی۔ ان کے پاؤں تلے سے یقیناً زمین کھسک جاتی اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلس دینے کا سوچ رکھا تھا، لیکن پھر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسے ایک انگوٹھی دینے کا خیال آیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی۔ سگار سلگائے، ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے، وہ اب بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔
اور خود پر مسلسل جمی ان کی نظروں نے سالار کو گڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ میں کتابوں میں جب رانجھا، فرہاد، رومیو اور مجنو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ ساری لفاظی ہیں، کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے یہ ثابت کیا ہے مجھ پر کہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سالار نے اس بے عزتی کو سر جھکائے شہد کے گھونٹ کی طرح پیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کرنا تو سکندر کا حق تھا، لیکن ان میں سے کسی کے باپ نے انہیں یالے میں پڑھانے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک محبوبہ کے لیے پاگل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ سکندر نے جیسے شرم دلائی تھی۔ میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈھٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھر اتنا ڈھیٹ ہو تو اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے۔ انہوں نے تنزیہ کہا تھا، وہ بھی دے دیے ہیں اسے۔ اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکے، اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح اس سے کہا، سالار، ایسا بھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ سالار نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بے حد سادہ لہجے میں کہا، بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سال کا مرد نہیں بلکہ 3 سال کا ایک معصوم سا بچہ لگا تھا، جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا تھا۔ اس اچھے لگنے میں سپرلیٹو، کمپیریٹو یا پازیٹیو کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتہ ہے رنگ کی پرائس کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ اور حیران ہوئے۔ تو یہاں اپنی محبوبہ کو متاثر اور مرعوب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں تھا؟ آپ بھی ممی یا کسی دوسرے سے بات نہ کریں، میں نہیں چاہتا امامہ کو پتہ چلے، وہ اب ان سے کہہ رہا تھا۔ سکندر جواب دینے کی بجائے دوبارہ سگار کا کش لینے لگے۔ باقی 13 لاکھ کا کیا کیا؟ وہ اب کچھ اور کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ 7 لاکھ تو امامہ کو حق مہر کا دیا، وہ ڈیو تھا۔ اس نے انہیں حق مہر کی اصل رقم بتائے بغیر کہا، اور باقی 6 لاکھ میں نے کچھ خیراتی اداروں میں دے دیا، کیونکہ امامہ کی رنگ پر اتنے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان کا غصہ دھوئیں کے مرغولوں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اسے فیاضی کہتے، بے وقوفی کہتے یا فضول خرچی، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی اپنی اس اولاد کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ذرا کچھ اور وسیع ہوا تھا۔ وہ اس کے کوڈ آف لائف کو نہ کبھی سمجھے تھے، نہ کبھی بدل سکے تھے، لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ احترام کا ایک احساس بھی رکھتے تھے اس کے لیے۔ سالار نے باپ کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ اور حق مہر صرف 7 لاکھ تو نہیں ہوگا، ہے نا سالار؟ تو وہ کتنے ملین دیا گیا ہے؟ انہوں نے بے حد پچکارتی ہوئی آواز میں اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنسا۔ سکندر عثمان اس کے سیدھے جملوں میں چھپے پندوں کو ڈھونڈنے میں ماہر تھے۔ جانے دے پاپا، سالار نے ٹالا تھا، یعنی ملینز میں ہے، ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اب میں جاؤں؟ سالار نے جواب دینے کی بجائے کہا۔ سکندر نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کرسی پر بیٹھے سکندر کو ساتھ لگایا، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ سالار، جو دوسرا پلاٹ ہے اس کے پیپرز مجھے لاہور پہنچ کر بھجوا دینا۔ سکندر نے بڑے معمول کے لہجے میں اسے جاتے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ پاپا، ٹرسٹ می، سالار نے کہا۔ شٹ اپ، اوکے، وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ سگار پیتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی
اسی کے بارے میں سوچتے رہے۔ اوہ، ٹفانی اسٹیٹمنٹ۔ وہ اس رات کسی ڈنر پر تھے جب اس کی رنگ مسز زیویئرز نے نوٹس کی تھی۔ وہ بزنس کلاس کا ایک بڑا نام تھیں اور خود اپنے لباس اور جویلری کے لیے بھی بے حد شہرت رکھتی تھیں۔ ان کا کسی چیز کو نوٹس کرنا خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مائی ویڈنگ رنگ، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس رنگ کو بے حد مرعوب انداز میں دیکھ رہی تھیں، اور ان کا یہ انداز اس ٹیبل پر بیٹھی تمام خواتین میں اس رنگ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر رہا تھا۔ دی موسٹ بیوٹیفل اینڈ ایکسپینسو پیس آف جویلری انڈر دس روف ٹونائٹ۔ آج رات اس چھت کے نیچے یہ سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگی جویلری ہے، مسز زیویئرز نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ لکی وومن، یور ہسبینڈز ٹیسٹ از کلاس اپارٹ۔ لکی وومن، تمہارے شوہر کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ امامہ ان ستائشی جملوں پر قدرے فخریہ انداز میں مسکرائی۔ وہ رنگ جب سے اس کے ہاتھ کی زینت بنی تھی اسی طرح نوٹس ہو رہی ہے۔ کیا قیمت ہوگی؟ بائیں جانب بیٹھی مسز زبیر نے بھی اس کی رنگ کو ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، شاید 4-5 لاکھ۔ امامہ نے گلاس اٹھا کر پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا، پھر خود پر جمی نظروں کو۔ ڈالرز یا پاؤنڈز؟ اس نے بے حد حیرانی سے مسز زیویئرز کی شکل دیکھی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا، اس نے بے ساختہ کہا۔ مسز زیویئرز نے دوبارہ یہ سوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی تھی امامہ قیمت بتانا نہیں چاہتی۔ سالار، اس رنگ کی کیا قیمت ہے؟ اس رات بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھتے امامہ کو یکدم مسز زیویئرز کا سوال یاد آیا۔ اپنا ہاتھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے چونکا تھا۔ مسز زیویئرز نے اور سب لوگوں نے بھی بہت تعریف کی۔ اس نے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ دیٹس گڈ۔ وہ مسکرا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسز زیویئرز نے قیمت پوچھی تھی۔ میں نے کہا 4 یا 5 لاکھ ہوگی۔ انہوں نے پوچھا ڈالرز یا پاؤنڈز؟ میں نے کہا میرا شوہر اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، کچھ پڑھ رہا تھا، سالار نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا قیمت ہے اس کی؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ یہ انمول ہے، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کوئی بھی چیز جو تمہارے ہاتھ میں ہو انمول ہے۔ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ 256۔ سالار نے ڈالرز ساتھ نہیں لگایا۔ اوہ اچھا، میں زیادہ ایکسپینسو سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے فریب دینا بہلانا بے حد آسان تھا، اور یہ آسانی بعض اوقات اسے بڑی مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ امامہ نے چند لمحے بعد اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کتاب گود میں الٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرا دی۔ وہ ان نظروں کی عادی تھی اور بعض اوقات اسے اسی طرح بے مقصد دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ کیا؟ You are the best thing ever happened to me۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ اس کمپلیمنٹ دینے کی اس وقت کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ I love you۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ وہ اس بار بلش ہوئی تھی۔ تھینک یو۔ جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ امامہ، وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتی کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا۔ پارکنگ میں اس کے برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤ کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب بھی اس کا خون نچوڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے، اور اب ایک ہی سال میں دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ امامہ نے بالآخر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ جلال انصر سے زیادہ خود اس کے لیے، اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھ سکتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے صرف ایک ہی رشتے اور تعلق کا خیال آیا۔ ایک ہی خیال آ سکتا تھا اسے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو وہ اب بھی اس سے نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا۔ وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی، اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اسے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا، یا وہ اسے اس انفارمل چٹ چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے؟ اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اس سے کہہ چکا تھا، اس کے بعد وہ دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو وہ رکھتی تھی، یا وہ اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا، اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ میری ہی غلطی تھی، اگر یوں بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا۔ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ وومن۔ اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اپنے پیروں کے نیچے زمین لیے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے میری بیوی کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تم کو ضرور بلاتا اگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہوتا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا، لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ وہ کبھی اس کے اس مذاق پر مسکرا نہیں سکتی تھی۔ تم نے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کوئی فون، کوئی وزٹ، کچھ نہیں۔ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور اسے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔ یہ امامہ 7-8 ماہ پہلے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کی چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کیجول ڈریس میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جولری نے جلال کو ایک لمحے کے لیے چونکایا تھا۔ اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے اپنے کلینک پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری، سہمی، کنفیوزڈ اور بہت بجھی ہوئی لگی تھی۔ سامنے کھڑی امامہ کے چہرے پر بھی میک اپ نہیں تھا، اور اس کے بال بھی بے حد عام انداز میں ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے اس کی گردن کی پشت پر نظر آ رہے تھے، یوں جیسے وہ اتفاقاً کسی کام سے گھر سے نکلی ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی باڈی لینگویج 10-12 سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی، وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کر وہ اٹریکٹ ہوا تھا۔ کیئرلیس، بے نیاز، لیکن بے حد پر اعتماد اور پرسکون۔ ایک نظر میں ہی جلال کو احساس ہو گیا تھا کہ امامہ ہاشم بہت بدل چکی ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اسے تھوڑی سی بے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اس سے پوچھا، تم اب بھی اسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس، کسی ہینڈسم پے پیکج کی مرہون منت ہوں۔ کمینی خواہش تھی، لیکن جلال انصر کی اس وقت یہی خواہش تھی۔ مرد کو اپنی متروکہ عورت کو موو آن دیکھ کر حد تک کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اس احساس سے بچنا چاہتا تھا۔
نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ او اچھا، وہ بڑبڑایا۔ تو تم کچھ نہیں کر رہی آج کل؟ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ اگلا جملہ کہنا مشکل تھا مگر بے حد ضروری تھا۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ میں نے شادی کر لی۔ جلال کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ او اچھا، کنگریچولیشنز۔ وہ بروقت سنبھلا تھا۔ امامہ نے اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ نوٹس نہیں کی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، نہ انوائٹ کیا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ سالار سکندر، اس نے گلا صاف کر کے کہا۔ اوہ، ایک لمحے کے لیے جلال کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بینکر ہے، میں جانتا ہوں۔ جلال اس کی بات کاٹ کر اسے سالار کا بینک اور اس کی ڈیزگنیشن بتانے لگا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آدھے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں پتا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی سے میرا کافی ملنا جلنا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ 2-4 بار گیدرنگز میں دیکھا بھی ہے میں نے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اب نارمل ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آؤ لنچ کرتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بے تکلفی اور گرم جوشی سے کہا۔ وہ شہر کے مصروف اور مہنگے ترین ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ پرانی محبوبہ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا، لیکن شہر کے سب سے زیادہ بااثر بینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنا مشکل نہیں تھا۔ امامہ ہاشم یکدم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی تھی۔ نہیں، میں گروسری کے لیے آئی ہوں، ڈنر کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی مجھے۔ امامہ نے اسے ٹالنا چاہا، اسے یقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال کے بارے میں اس کے اندازے آج بھی غلط تھے۔ یار گروسری بھی ہو جائے گی، میں خود کروا دوں گا، لیکن لنچ کے بعد؟ وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے ہم۔ جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ بادل نخواستہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف اپنے شوہر کے ساتھ؟ مینیو آرڈر کرتے ہی جلال نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ صرف سوال نہیں تھا، جلال جیسے یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا نہیں۔ بہت اچھی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں سالار کے ساتھ۔ اسے حیرت ہوئی، اس سوال کا جواب دینا کتنا آسان کر دیا تھا سالار نے۔ کچھ کھوجنا، ٹٹولنا یا چھپانا نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ گڈ، ارینج میرج تو نہیں ہوگی؟ سالار، اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ اس نے جلال کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سوال سے کیا جاننا چاہتا تھا؟ ہاں، سالار نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنی فیملی سے پوچھا نہیں تھا، بلکہ بتایا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے، فیملی کی نہیں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور خود وہ بھی چند لمحے تک کوئی اگلا جملہ نہیں بول سکی۔ اس نے وہ آخری بات کس حوالے سے اور آخر کیوں کہی تھی؟ اس کی وجہ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ نہ اسے کوئی طعنہ دینے آئی تھی، نہ گلہ کرنے۔ پھر ایسی بات؟ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔ اس نے چند لمحوں بعد جلال کو جیسے کچھ تعویل دینے کی کوشش کی۔ تعویل پچھلے جملے سے بھی زیادہ چبھی تھی۔ ظاہر ہے، سالانہ لاکھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ اس بار اس کا ہنس کر کہا ہوا جملہ امامہ کو چبھا تھا۔ لاکھوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اچھے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔ جلال نے اس کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا، تو پتہ رکھا کرو نا اس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ 1.5-2 کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ بہت بڑے بڑے مرجرز کروا رہا ہے تمہارا شوہر، تمہیں بتایا نہیں؟ نہیں، ہم اور چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ضروری چیزوں کے بارے میں۔ اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا، لیکن جلال کے پیٹ میں گریں پڑی تھیں۔ اس نے زوردار کہکا لگایا۔
بعض دفعہ ہنسی کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چالاک مردوں کو ایسی ہی بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جوتا مارا، پھر معصومیت سے سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے پر کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنا ایڈریس بتایا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہ، اپارٹمنٹ، وہ بھی رینٹڈ۔ کوئی گھر ور لینا چاہیے تھا تم لوگوں کو۔ تم لوگ انٹرسٹڈ ہو تو میرے 2-3 گھر ہیں اچھے پوش ایریاز میں، تم لوگ رینٹ کر لو۔ جلال نے فیاضانہ آفر کی۔ نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں وہاں، امامہ نے کہا۔ وہ اب اسے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا، اس کا رقبہ، اس کا نقشہ اور دنیا جہاں کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھر کے اندر اکٹھا کیا تھا۔ تم سالار کے ساتھ آؤ نا کسی دن کھانے پر۔ بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا جیسے وہ واقعی صرف دوست ہی تھے اور دوست ہی رہے تھے۔ وہ بول نہیں سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت ہی زیادہ تھا، اگر ظالم تھا تو انتہا کا تھا۔ او جلال صاحب، دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورانٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بھابھی ہیں؟ وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ایک پرانی دوست ہیں، جلال نے فوراً سے پیشتر کہا۔ امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔ ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف سے کیا سمجھے ہوں گے۔ جلال کی کوئی گرل فرینڈ، کوئی ٹائم پاس، کوئی ڈیٹ، یا پھر اس کے ہاسپٹل میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا۔ جلال، میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں اچانک کیا ہوا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں، جلال نے کہا۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ مسٹر اور مسز فاروقی نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے جو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اسے اصرار نہیں کر سکا۔ اچھا، سالار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے امامہ سے کہا۔ اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے، جلال نے فوراً سے پیشتر کہا۔ بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا انداز اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینک کے ایگزیکٹو میں سے تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ وہ مسز فاروقی سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروقی اب بڑی گرمجوشی سے کہہ رہی تھیں اور امامہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کی کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کے کسی شناسہ سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے امبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں، بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو۔ امامہ،
اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شور، بس سالار کچھ مصروف ہیں آج کل، امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسیٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، وہ پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی، بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے گزرتی رہی، پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑبڑاہٹ میں سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی، اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اسے خوش فہمی نہیں رہی تھی، پھر بھی اسے اتنی کرٹسی کی تو اس سے توقع تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے کچھ غلط ٹرن لیے تھے اور وہ راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا۔ یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لیتی تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنا لمبے لگے تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی، لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ یکدم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال انصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسی طرح بوکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آ گیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گی، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد ہڑبڑائے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی تھی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کو قریبی پارکنگ میں پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشے یا ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک کے درمیان اسے کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں، واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا۔ اسی خالی الذہنی کے عالم میں مال روڈ عبور کر کے اس نے سیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کر دیا۔ سالار کا فون آف تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹیپ نکل گیا۔ آج برا دن نہیں تھا بلکہ بدترین دن تھا۔ پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار پھر کسی رکشے یا ٹیکسی کو ڈھونڈا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔
اس سے اپنی حالت پر رونا آنے لگا تھا، لیکن اس رونے کا تعلق اس کی اس حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا۔ وہ اس وقت کچھ ایسی ہی دل برداشتہ تھی۔ اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈز کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی۔ لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے، اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر پسینہ تپتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپوائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ اپوائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی تھی، لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ردبی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہیں، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحے بہت طویل لگے تھے۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسیپشن کی انٹرنس تک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کے ساتھ باہر نہ نکل جائے، لیکن وہ دروازے سے کچھ پہلے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا تھا۔ وہ انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند منٹ دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوبارہ واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ اس نے یقیناً دور صوفے سے کھڑی ہوتی امامہ کو دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ سالار کو کبھی وہاں روک کر اس کے کسی وزٹر کے بارے میں انفارم نہ کرتی۔ امامہ نے سالار کو ریسیپشنسٹ کی بات سنتے اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا تھا۔ وہ بہت فاصلے پر تھی، لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ یا پہچان نہ پاتا۔ اسے سالار کے چہرے پر اتنی دور سے بھی حیرت نظر آئی۔ پھر وہ مسکرایا تھا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشن سے یقیناً اس کا تعارف کروایا، پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف بڑھایا۔ اگر وہ اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت وہ سالار سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی ہوتی۔ وہ کچھ ایسی ہی ذہنی حالت میں تھی، لیکن وہ یہاں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس نے بے ردبی سے جواب دیا۔ اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا۔ سامنے سگنل پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور لفٹر اسے کہیں لے گیا ہے، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو میں آ گئی، لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو۔ بس تم مجھے گھر بھجوا دو۔ اس نے جواباً ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے حد بے ڈھنگے انداز میں کہا۔ نو پرابلم، سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کروا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھا دیتی۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آ کر معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریب کسی شو اسٹور سے اس سائز کا جوتا منگوائیں، اس نے اس لڑکی سے کہا۔
اور پھر اگلا جملہ امامہ سے کہا، امامہ یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں کوئی حرج نہیں، میرے باتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا تمہارے لیے۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ امامہ نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر بتاتے ہوئے کچھ ہدایات دیں۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے سے اپنا پاؤں نکال چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت سے امامہ نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ ایک پاؤں میں جوتا نہ ہونے کے باوجود وہ بڑی سہولت سے چلتے ہوئے اس کے آفس میں آ گئی تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے اسی ریلیکسڈ اور عام انداز میں اسے متعارف کرواتا کوریڈور سے اپنے آفس آ گیا تھا۔ ویسے تم اس طرف آ کیسے گئیں؟ اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا۔ میں؟ اسے کوئی بہانہ یاد نہیں آیا۔ اس کا ذہن اس وقت کچھ اتنا ہی خالی ہو رہا تھا۔ سالار چند لمحے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے بات بدل دی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے سائڈ ڈیسک پر رکھی اپنی ایک فریمڈ تصویر سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ کمرے کے ایک کونے میں پڑے صوفے میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ وہ انٹرکام پر اس کے لیے کوئی جوس لانے کا کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی۔ چند لمحے وہ فون پر بات کرتا رہا، پھر اس نے امامہ سے کہا، امامہ تمہارا کریڈٹ کارڈ کہاں ہے؟ وہ اس کے سوال پر چونک گئی۔ اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا۔ میرے بیگ میں، ذرا چیک کرو۔ اس نے بیگ سے والیٹ نکالا اور پھر باری باری اس کے تمام حصے چیک کیے۔ وہاں کارڈ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس میں نہیں ہے، اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالار سے کہا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے فون پر کہا، بالکل، میری بیوی چھوڑ آئی تھی وہاں، میں منگوا لیتا ہوں، تھینک یو۔ اس نے فون بند کر دیا۔